بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چارلس ڈکنز کا ناول اے ٹیل آف ٹو سٹیز کے اوپر بات کریں گے۔ اس کی میں آپ کو سمری، اس کا تھوڑا سا خلاصہ بتاؤں گا تاکہ آپ کا آئیڈیا کلیئر ہو جائے، پھر آپ اس کے اسائنمنٹ اور باقی چیزیں کرنے کے پوزیشن میں آئیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام تو یہی کیجئے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ تو اے ٹیل آف ٹو سٹیز جو ہے، اس ناول کی کہانی کا آغاز نومبر 1775 کی ایک سرد رات سے ہوتا ہے، جب مسٹر جاروس لوری، جو کہ لندن ٹیلسن سنز بینک کے ایک سینئر عہدیدار ہیں، وہ فرانس جانے کی غرض سے ڈاور کا سفر اختیار کرتی ہیں۔ ڈاور پہنچنے پر انہیں لوسی مینٹ ملتی ہے۔ اب دونوں جو ہیں جی، ان کی منزل جو ہے وہ پیرس ہے۔ پیرس پہنچنے کے بعد دونوں پیرس کے کہہ لیجئے دیہاتی علاقہ کہہ لیجئے، مضافات کہہ لیجئے، اس کا نام سینٹ اینٹوائن ہے، اس کے قریب ایک مے خانہ میں جاتی ہیں، شراب خانے میں جاتی ہیں، جو مسٹر اور مسز ڈیفارج کی ملکیت ہے۔ یہ دونوں لندن سے تعلق رکھنے والے، یعنی جاروس لوری اور جو لوسی تھی، ایک بوڑھے شخص جس کا نام ہے ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ، اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں، جو 18 سال کی ایک طویل قید گزارنے کے بعد حال ہی میں بیسٹائل سے رہا ہوا ہے۔ بیسٹائل ایک قید خانہ ہے، بیسٹائل کی جیل میں اس نے 18 سال طویل قید کاٹی ہے، وہاں سے کیا ہوا ہے، رہا ہوا ہے۔ در حقیقت ڈاکٹر مینٹ ایک فرانسیسی باشندہ ہے جو 18 سال پہلے اپنی بیوی اور 2 سال کی ایک بیٹی کو چھوڑ کر اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی اپنی چھوٹی سی بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے آبائی وطن انگلینڈ واپس چلی جاتی ہے۔ بعد ازاں اپنی بیٹی لوسی کو ٹیلسن بینک کی ذمہ داری پر چھوڑ کر مر جاتی ہے۔ وہی بچی جو اب ایک جوان لڑکی ہے، جس کا نام میں نے ابھی بتایا تھا، لوسی مینٹ ہے، یہ مسٹر لوری کے ساتھ پیرس میں موجود ہے۔ اب ڈاکٹر مینٹ کی گمشدگی میں اصل میں ایورمنڈ برادرز جو تھے، ایورمنڈ برادرز، ان کا ہاتھ تھا، جو کہ فرانس کے ایک جاگیردار طبقے کی نمائندگی کرتے تھے۔ ایورمنڈ برادرز میں سے ایک بھائی جو ہے، ایک لڑکی کی عصمت دری کرتا ہے، اس کی عزت لوٹ لیتا ہے، اور جب لڑکی کی حالت بہت نازک ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر مینٹ کو علاج کے لیے بلاتا ہے، اور اس بد نصیب لڑکی کا بھائی اپنی بہن کی عزت کو ایورمنڈ جیسے لوگوں سے بچانے کی کوشش میں خود بھی زخمی ہو جاتا ہے اور 1 ہفتے کے بعد مر جاتا ہے، اور بعد میں بیچاری وہ لڑکی بھی چل بستی ہے۔ ڈاکٹر مینٹ پیرس پہنچنے پر پورا واقعہ حکومتی حکام کے گوش گزار کر دیتا ہے، لیکن ایورمنڈ کو گرفتار کرنے کی بجائے ڈاکٹر مینٹ جو ہوتا ہے اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اس کو بغیر کوئی مقدمہ چلائے 18 سال کی طویل قید کے لیے بیسٹائل کے قید خانے میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اپنی قید کے 10ویں سال میں ڈاکٹر مینٹ ایک تحریر میں وہ ہر بات اور واقعہ قلم بند کرتا ہے، لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے جو اس کے ساتھ ماضی میں پیش آ چکا ہے، اس امید کے ساتھ کہ کسی دن اس تحریر کے ذریعے کوئی بھی شخص حقائق سے آگاہ ہو سکتا ہے، اور وہ اسے اسی جگہ چھپا دیتا ہے جہاں وہ قید کے دن کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اب جیل میں قسمت جو ہے وہ ڈاکٹر مینٹ پر ایک اور کاری ضرب لگاتی ہے،
کاری وار کرتی ہے کہہ لیں، جب وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے اور اس حقیقت سے بے خبر کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ جوتے بنانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ 18 سال کے بعد اس کی غیر متوقع رہائی بھی اس کی حالت میں کسی بھی قسم کی کوئی بہتری نہیں لا پاتی۔ لوسی اور مسٹر جاروس لوری پیرس کے ایک مے خانے پر ڈاکٹر مینٹ سے ملتے ہیں، اور تب یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ لوسی اسی ڈاکٹر مینٹ کی بیٹی ہے۔ بعد ازاں لوسی اور مسٹر لوری ڈاکٹر مینٹ کو ساتھ لے کر لندن کی طرف سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 5 سال گزر جاتے ہیں اور 1780 آ جاتا ہے۔ 1780 میں ڈاکٹر مینٹ، جو اپنی بیٹی کی محبت اور توجہ کے باعث صحت یاب ہو کر اپنی زندگی کی طرف لوٹ چکا ہے، اب وہ لندن میں رہائش پذیر ہوتا ہے، جہاں اسے ایک طرف مسٹر لوری جیسا دوست مل جاتا ہے تو دوسری طرف 2 اور لوگ اس کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے اس کا نام ہے چارلس ڈارنے، جو اصل میں ایک فرانسیسی ہے، فرینچ مین ہے کہہ لیں، اور دوسرا جو ہے وہ ہے سڈنی کارلٹن، جو کہ انگلینڈ سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ چارلس ڈارنے دراصل ایورمنٹ برادرز میں سے کسی ایک کا بیٹا ہے، لیکن فی الحال وہ بذات خود ان تمام مصائب سے بے خبر ہے جو کہ ڈاکٹر مینٹ کو ایورمنٹ برادران کی وجہ سے ماضی میں جھیلنے پڑے۔ ڈاکٹر مینٹ بھی اس مرحلے پر ڈارنے کی اصل حیثیت سے واقف نہیں ہے۔ ڈارنے اور کارلٹن دونوں جو ہیں جی لوسی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، گرفتار ہو کر جو ہے اسے شادی کی پیشکش کرتے ہیں، دونوں کرتے ہیں جی شادی کی پیشکش۔ اب دیکھیں جی کس کے نام کرا نکلتا ہے، لیکن لوسی جو ہے وہ ڈارنے کا انتخاب کرتی ہے۔ اب کارلٹن لوسی کی شادی کے بعد بھی ڈاکٹر مینٹ کے گھر اکثر آتا جاتا ہے۔ چارلس ڈارنے اور سڈنی کارلٹن، ان کے درمیان بہت زیادہ مشابہت ہے، یعنی ان کی جو شکل ہے کہہ لیجئے کہ 99% ایک دوسرے سے ملتی ہے، اور بڑا ہارڈلی ہی 1% چانس ہے کہ کوئی ان کو پہچان سکے، بڑا غور کرنے سے کوئی پہچان سکتا ہے جو ان کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ گزار چکا ہو یا ان کو بہت زیادہ قریبی ہو، وہ تو فرق چلے کر لے گا، لیکن زیادہ لوگ جو ہیں وہ فرق محسوس کر ہی نہیں پاتے، پہچان ہی نہیں پاتے کہ ادھر ہی از ڈارنے اور کارلٹن۔ اور یہی جو مشابہت ہے، یہی شکل ایک جیسی ہونا آگے چل کر ناول کی کہانی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب کچھ سال بیت جاتے ہیں اور پھر آ جاتا ہے جی 1789، 1789 کا سال، فرینچ ریولوشن کا سال ہم کہہ سکتے ہیں، اور فرانس جو ہے اپنی تاریخ کے بدترین حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ سینٹ اینٹوائن کے باشندے مسٹر اور مسز ڈیفارج کی سربراہی میں بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان تمام املاک پر، جائیداد پر، پراپرٹی پر، چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں جو کہ حکومت کی ملکیت تھے یا حکومت کے جبر و استبداد کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ 3 سال بعد سیاسی حالات میں کوئی بھی بہتری آنے کی بجائے فرانس مزید تباہی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کو محل سے نکال کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ٹیلسنز بینک مسٹر لوری کو اپنی پیرس برانچ کے معاملات سنبھالنے کے لیے فرانس بھیج دیتا ہے۔ اتفاق سے انہی دنوں چارلس ایورمنٹ جو ہے اس کو بھی حالات مجبور کر دیتے ہیں اور وہ بھی پیرس مجبور ہو کر پیرس واپس آ جاتا ہے، کیونکہ ابھی تو انگلینڈ میں تھا، لندن میں تھا،
اور چارلس ڈارنے لوسی اور ڈاکٹر مینٹ جو ہے اس کو بتائے بغیر ہی اکیلا پیرس روانہ ہوتا ہے، ان کو نہیں بتاتا، پیرس کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب چارلس ڈارنے جو کہ فرانس کے جاگیردار طبقے سے تعلق رکھتا تھا، پیرس پہنچنے پر باغی اسے گرفتار کر لیتے ہیں اور اسے لا فورس، ایک جیل ہے، قید خانہ ہے، اس میں قید کر لیتے ہیں، کیونکہ چارلس ایورمن کا بیٹا تھا تو یہاں پہ چارلس ایورمن بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو لا فورس کی جیل میں قید کر دیتے ہیں، کیونکہ جاگیردار طبقے سے تعلق رکھنا ہی اس کا بہت بڑا جرم تھا، کیونکہ ان دنوں میں باغیوں کے نزدیک یہ جرم کہ آپ جاگیردار طبقے یا امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا اور یہ ناقابل معافی تھا ان کے لیے۔ اب ڈاکٹر مینٹ اور لوسی چارلس ڈارنے کی گرفتاری کے فوراً بعد امیڈیٹلی فوراً پیرس پہنچتے ہیں، اور مسٹر لوری جو کہ پہلے ہی پیرس میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جی، مسٹر لوری جو پہلے ہی پیرس میں موجود ہوتا ہے اس سے ملتے ہیں۔ انقلابی لوگ ڈاکٹر مینٹ کا بھرپور انداز میں استقبال کرتے ہیں، جو کہ بیسٹائل کی جیل میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد لوگوں کے لیے انتہائی قابل احترام بن جاتا ہے۔ باغیوں کی طرف سے فرانس میں ظلم و جبر کا بازار گرم ہے، اور جاگیردار طبقے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، حتیٰ کہ فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا گیا۔ فرانس میں اس دور کو دہشت پسندی کے دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 15 ماہ کے تکلیف دہ انتظار کے بعد ڈارنے کی رہائی ڈاکٹر مینٹ کی انتہائی کوشش کے بعد عمل میں آتی ہے، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ ڈارنے کو دوبارہ اسی رات ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اب ڈارنے کو مسٹر اور مسز ڈیفارج اور ایک اور شخص جو کہ ابھی گمنام ہے ان کی جانب سے مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ ڈارنے ایک مرتبہ پھر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہے، جہاں مسٹر ڈیفارج کی طرف سے ایک تحریر عدالت کو دی جاتی ہے جو کہ بیسٹائل کے قید خانے سے مسٹر ڈیفارج کو ملتی ہے۔ حقیقت میں یہ خط ڈاکٹر مینٹ کا تحریر کردہ ہے، جس میں وہ ایورمن برادرز کے پورے خاندان کو مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں کڑی سے کڑی اور سخت سے سخت سزا کا حقدار ٹھہراتے ہیں۔ تحریر عدالت میں بآواز بلند پڑھی جاتی ہے۔ اب عدالت اور باغیوں کا ہجوم جو عدالت میں موجود تھا، دونوں کی ہمدردیاں ڈارنے کے ساتھ یکا یک ختم ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ ڈارنے کی سزائے موت کے اعلان کی صورت میں نکلتا ہے۔ چارلس ڈارنے جو ہے اس کو کنسرجری کی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں صرف 24 گھنٹے کے بعد اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کے پیرس جانے کے بعد سڈنی کارلٹن جو تھا وہ بھی پیرس آ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا اس کی شکل مشابہ ہے، تو یہاں پہ آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ یہ جاننے کے بعد کہ چارلس ڈارنے کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، ڈارنے کی زندگی بچانے کے لیے کارلٹن ایک منصوبہ ترتیب دیتا ہے، کیونکہ ڈارنے لوسی کا شوہر ہے اور کارلٹن لوسی سے محبت کرتا تھا، جس کا ساتھ کارلٹن ہمیشہ سے کہہ لیجئے کہ محبت میں گرفتار تھا لوسی کی، اور وہ لوسی کی خاطر ویسے تو کوئی پہلے کچھ نہیں کیا اس نے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی خاص کارنامہ سر انجام دے دے۔ اب اپنے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے وہ یعنی کارلٹن جو ہے جان برساد نامی ایک شخص کا تعاون حاصل کرتے ہے، جو کہ لندن میں ایک جاسوس کے طور پر کام کرتا رہا ہے، اور اب وہ پیرس میں باغیوں کے لیے وہی کام سر انجام دیتا ہے، اور اسی شخص کے پاس اس جیل کی چابیاں ہیں
جہاں ڈارنے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جان برسات یا بارساٹ کی مدد سے کارلٹن جیل میں ڈارنے کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ ایک بے ہوش کرنے والی دوا لے جاتا ہے۔ اب کارلٹن ڈارنے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا لباس کارلٹن سے تبدیل کر لے۔ کارلٹن انکار سننے کے بعد ڈارنے کو اس دوائی سے بے ہوش کر کے اپنے منصوبے کے مطابق جان برسات کو مزید ہدایت کرتا ہے کہ وہ بے ہوش ڈارنے کو جیل سے باہر لے جائے اور اسے گاڑی تک پہنچا دے، اس گاڑی تک جہاں مسٹر لوری اور لوسی اور ڈاکٹر مینٹ اس کے منتظر ہیں، جو اس کی آمد کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کارلٹن اور ڈارنے کی جو مشابہت تھی، شکل کا ملنا تھا، اس مرحلے پر اہم کردار ادا کرتی ہے اور کارلٹن کے منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، اور کارلٹن کی جیل میں موجودگی باغیوں کو ڈارنے کے فرار سے بھی بے خبر رکھتی ہے، اور بے ہوش ڈارنے کو جیل سے باہر یہ بتا کر لایا جاتا ہے کہ ڈارنے کا دوست ابھی اس کو جیل میں ملنے گیا تھا، لیکن اپنے دوست کی موت کی خبر سن کر برداشت نہ کر سکا اور وہ وہاں پہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اب پہلے سے طے شدہ پروگرام اور انتظام کے مطابق گاڑی مسٹر لوری اور دوسرے لوگوں کو بحفاظت پیرس سے دور اس جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں سے یہ سب لوگ انگلینڈ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ڈیفارج لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کو بھی پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتی تھی، تاہم گھر میں اس کی ملاقات ہوتی ہے مس پروز سے، جو کہ لوسی کی گورنس رہ چکی ہوتی ہے۔ مس پروز اور مسز ڈیفارج کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور اس لڑائی کے دوران مسز ڈیفارج جو ہے اپنی ہی نکلی ہوئی گولی سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ مس پروز اس کے فوراً بعد جیری کرمچر، جو کہ مسٹر لوری کا ملازم ہے، اس کے ساتھ پیرس سے لندن کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ ڈارنے کی سزائے موت کا دن آ جاتا ہے۔ اب کارلٹن، جو کہ ڈارنے کی جگہ لے چکا ہے، اس کو دوسرے تمام قیدیوں کے ساتھ اس جگہ پر لے جایا جاتا ہے جو تمام قیدیوں کا مقدر بن چکی ہے۔ اس جگہ پر موجود تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ شک بھی نہیں گزر پاتا کہ یہ ڈارنے نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ کارلٹن موت کو سامنے پا کر بھی اس طرح پرسکون ہے جیسے موت اس کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ کارلٹن، جو اکثر کہا کرتا تھا کہ اس کی زندگی کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اپنی زندگی اسی لڑکی یعنی لوسی کی محبت میں قربان کر دیتا ہے، جو ہمیشہ سے اس کے دل میں ایک خاص مقام، خاص حیثیت رکھتی تھی۔ اور اس طرح کارلٹن اپنی تمام جوانی کی زندگی مستی میں گزارنے کے بعد اب آخر میں ایک عظیم قربانی دے کر سرخرو ہو جاتا ہے۔ یہ تھی اے ٹیل آف ٹو سٹیز کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اللہ پاک آپ کو امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔